بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے آر ہیلتھ ٹپس کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس وقت مالی بحران اور موجودہ مالی حالات کی وجہ سے، تنگ دستیوں کی وجہ سے، روزگار اور نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور جب انسانوں سے رزق چھنتا ہے، جب روٹی چھنتی ہے، رزق کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انسان آہستہ آہستہ نفسیاتی ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی یہ واحد مخلوق ہے جس کو اپنے حال سے زیادہ اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ آپ غور و فکر کریں تو اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، جتنے جاندار چرند پرند پیدا کیے ہیں، وہ صرف اسی دن کی فکر کرتے ہیں، اسی دن کا کھانا جمع کرتے ہیں جس دن کے لیے ان کو کھانا ہوتا ہے۔ اگلے دن کا انہیں قطعی پتہ نہیں ہوتا، اور رات کو سورج ڈھلتے ہوئے، اڑتے ہوئے، واپس جاتے ہوئے پنچھیوں کو، پرندوں کو آپ جتنا مرضی دانہ ڈالنے کی کوشش کریں، وہ کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی واپسی کا سفر شروع کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ انسان اللہ کی واحد مخلوق ہے جس کو اپنے حال سے زیادہ اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اور ایسی فکر ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ اپنے رشتے ناطے، اپنی عزت تک کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ سامعین کرام، روزگار نہ ہونے، نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ حالت ہے کہ ہر دوسرا شخص اپنے بھائی کے مال اور دولت اور جائیداد پر نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہتھیانا چاہتا ہے، جبکہ دین اسلام میں مسلمان کا خون اور مسلمان کا مال دوسرے پر حرام ہے، اس کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایک سستی سی پستول خرید کر کئی لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور کہیں پر بھی شریف شرفا لوگوں کو روکتے ہیں اور ان سے ان کا سارا مال، سارے پیسے اور موبائل فون اور موٹر سائیکل اور کار تک چھین دیتے ہیں، اور یوں بندہ اپنی سواری سے ایک دم جو ہے زمین پر آ جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس گھر واپسی تک کا کرایہ نہیں بچتا، اور وہ کسی نہ کسی کی مدد لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس وقت وطن عزیز میں ڈکیتیاں اور چوریاں عروج پر ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا ہے، اور گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں یوں ہی لگتا ہے کہ گھر واپس آنے تک نہ جانے کیا کیا کچھ ہم سے چھین لیا گیا ہو، ہم سے لوٹ لیا گیا ہو، اور واپسی گھر میں ہم پہنچ بھی پاتے ہیں یا پھر لاش آتی ہے۔ ایسے ہی کچھ حالات وطن عزیز میں ہو چکے ہیں، اور یہ جب تک رہیں گے، جب تک نوکریاں اور کاروبار کو وسعت نہیں ملے گی، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، تب تک ہمیں انہی حالات سے نبرد آزما رہنا پڑے گا۔ سامعین کرام، اس معاملے میں کہ اگر آپ کو کوئی ڈکیت روک لیتا ہے، آپ کو کوئی چور روک لیتا ہے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ مجھے دے دو، موبائل فون مجھے دے دو، پیسے مجھے دے دو، اور یہ مطالبہ کرتا ہے، تو اس معاملے کے لیے ان مطالبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جو کہ آپ کو میں آج بتانے جا رہا ہوں، سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ یعنی کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اگر کوئی میرے سے مال چھیننے آ جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको माल मत दो। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मुझसे लड़ने लगे, लड़ाई करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी इससे लड़ो, इसका मुकाबला करो। इसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो मुझे कत्ल कर डाले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शहीद हो गए। अगर उसने तुम्हें मार दिया, लड़ाई में तुमसे जीत गया और तुम्हें मार डाला, तो तुम कत्ल नहीं हुए, शहीद हो गए। फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने इसको मार दिया, मैंने इसको कत्ल कर दिया और लड़ते हुए मैं इससे जीत गया और इसको कत्ल कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी होगा, सीधा दोज़ख में जाएगा और वहाँ इससे इसकी बास पुर्स होगी। तो सामीने किराम, ये वाज़ेह हदीस है, मुस्लिम शरीफ की किताबुल ईमान से ली गई ये हदीस है कि जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी इन डकैतों से, इन चोरों से मुकाबला करने का हुक्म दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपना माल उनको मत दो, अगर लड़ सकते हो तो लड़ पड़ो और लड़ाई करो, मुकाबला करो, और अगर इस लड़ाई में तुम हार जाते हो, मार दिए जाते हो, तो शहीद हो, और अगर उसको मार डालते हो तो वो जहन्नमी है और वो दोज़ख में जाएगा, क्योंकि उसकी नीयत मुसलमान के माल पर काबिज़ होने की थी, उसकी नीयत माल लूटने की थी, उसकी नीयत मुसलमान को नुकसान पहुंचाने की थी, और इसी नीयत की वजह से वो जहन्नमी हो गया। तो सामीने किराम, अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए, अगर ऐसा मौका आए तो इस हदीस शरीफ को अपने जहन में रखा करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम ऐसे डकैतों से और चोरों से महफूज फरमाए। आमीन।